یہ حدیث نمبر ہے 363۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر شب میں آرام فرمایا، یعنی کسی جنگ سے یا سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، رات میں بھی سفر جاری رہا، لیکن جب ایک تہائی رات گزر گئی، آپ کو صحابہ کی تھکن محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے لیے روک لیا اپنے قافلے کو اور وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ فجر کی نماز نہ رہ جائے، یعنی ایسا مفہوم ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں جگا دوں گا، آپ آرام کریں، میں پہرا دیتا ہوں، میں جگا دوں گا۔ تو سب لوگ لیٹے رہے، حضرت بلال اپنی پیٹھ اپنی اونٹنی سے ٹیک کر بیٹھ گئے، جیسے کمر لگا کے بیٹھ جاتا ہے بندہ، ایسے اونٹنی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، مگر ان پر بھی نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بیدار ہوئے جب آفتاب کا کنارہ نکل آیا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال تمہارا کہنا کہاں گیا، تم نے تو کہا تھا مجھے جگا دیں گے، ہمیں جگا دیں گے۔ انہوں نے عرض کی کہ ایسی نیند میرے اوپر کبھی نہیں ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے، اللہ نے تمہاری جانوں کو جس وقت چاہا قبض کر لیا، جس وقت چاہا واپس کر دیا۔ اے بلال اٹھو، لوگوں میں نماز کے لیے اذان دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جب آفتاب بلند ہو گیا، سفید ہو گیا، تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی، اگر اجتماعی طور پہ نماز کسی کی رہ جائے، اذان بھی نہیں ہوئی، تو پھر جس وقت یعنی ممکن ہو اس وقت نماز کے لیے اذان کہی جائے اور پھر نماز ادا کی جائے، یعنی پوری نماز قضا ہوگی ہے پورے قافلے کی، پورے لوگوں کی، پوری مسجد والوں کی، تو وہ جب نماز پڑھنے لگیں گے اس وقت وہ اذان کہی جائے گی، یعنی فجر کی نماز جیسے کہ اذان رہ گئی، اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی گئی اور پھر جماعت بھی کروائی گئی۔ تو جب جماعت کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر اذان کے ساتھ پڑھیں گے جس کی اذان بھی رہ گئی ہو۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلی، ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جو سویا رہ گیا جب وہ جاگے تو اسی کے لیے نماز کا وہی وقت ہے۔ تو یہاں پہ بھی صحابہ کرام سوئے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے آپ نے تبھی ان کو نماز پڑھائی، لیکن مکروہ وقت کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھائی۔ مکروہ وقت کون سا تھا؟ سورج طلوع ہو رہا تھا، کنارہ ابھی نکلا تھا، جب تک وہ پورا طلوع ہو کے سفید نہیں ہو گیا آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ اذان کہلوائی، اقامت کہلوائی سورج طلوع ہونے کے بعد، پھر جماعت کروائی نماز کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مکروہ وقت کا مطلب ہے کراہیت کا وقت ہے، حرام وقت نہیں ہے، یعنی اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی جیسے اسی لیے کسی کی عصر کی نماز یا فجر کی نماز رہ گئی اور اتنا سا وقت باقی بچا ہے کہ اگر وہ نماز شروع کرے تو ایک رکعت پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جائے گا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ اپنی نماز مکمل ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکروہ اور حرام میں فرق ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند کیا گیا ہے اس وقت میں، اگرچہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن ان سے مشابہت نہ ہو جائے یا جو بھی